السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكين الكريم. لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والے توحید حکمت والوں شمع رسالت کے پروان اور صفاجہ کے چاہنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبی شفیع المذنبین رحمت عالم مجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قصبہ میں درود و سلام کرتا ہوں. پیش کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بن عالم والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھی جو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم جميع الاحوال والافاق متقبلا بأجل الحاجات وتطيب بحمد سيئة الخلقين لك الدرجات وتبلغ أحسن غاية من جميع خير في الحياة بعد الممات إنك لكل شيء قدير. حصول برکت کے لیے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی وسلم محمد الحبیب والفرج والرحمة للحوائج والضوائر وحسن الأخلاق والنصرة والغمام وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه كل لقد ونفسه لكل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہے، لہٰذا اس سے قبل ہم نے ہارون کا ذکر سنا. اب ذکر آتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات. یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جس کو قرآن نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا. اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک کہ وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو سمندر ملتے ہیں یا کر لوں چلا جاؤں. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. اور یہ کہ پھر جب وہ دونوں ان دریا کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنے لیے سرنگ بنا لی. اس واقعے میں چونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر روایت میں ہے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا. تو بخاری شریف میں اس کے متعلق جو روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ بعض روایت اختلاف کے طور پر بعض نے کہا کہ یہ اس وقت پیش آیا جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کری. اس وقت کی نصیحت ہے جب کہ قوم کو اللہ تعالی نے فرعون سے نجات دی. تو لہٰذا جب فرعون سے لوگوں کو نجات ملی اور دریا عبور کر کے وہ جب باہر واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کو ایک واعظ کیجیے، ان کے درمیان نصیحت کیجیے، ان لوگوں کو تقریر کیجیے ان کے سامنے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام نے ایک بڑی ہی فصیح و بلیغ تقریر فرمائی اور اس میں آپ نے چونکہ اس کا خاص موضوع یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اس میں خاص کر کے انعام و اکرامات کا ذکر کیا جائے. یعنی اس تقریر میں بنی اسرائیل کو ان پر ہونے والے انعامات یاد دلائے جائیں. چونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا جیسا کہ کیا کہ اذ قال موسیٰ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام ہے نا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی طرف چونکہ یہ وحی فرمائی
تو حضور سے فرمایا جائے کہ محبوب یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم سے کہہ رہے تھے. تو چونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے یہود و نصارہ کو یہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، اس کی تفصیل بھی آئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے ایک بڑی ہی فصیح و بلیغ تقریر کی، جس میں آپ نے ان کو ہونے والے انعامات جو اللہ کی طرف سے ہوئے وہ یاد دلائے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کرم کیا. تقریر کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر بڑی دقت آئی اور تقریر کا بڑا اچھا خاصا اثر ہوا. تو بنی اسرائیل کے علماء میں سے کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اور پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ انا، میں، یعنی میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں. جب آپ نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوبانہ عتاب آپ پر فرمائی اور آپ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ آپ اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کر دیتے. آپ یوں کہہ دیتے کہ اللہ بہتر جانے کہ کون سب سے بڑا عالم ہے. ایک تشریح و تفصیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے، آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے. لیکن جو ظاہری تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ ان بنی اسرائیل کا سوال بھی زمین کے متعلق تھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم انسانوں میں کون ہے. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اس وقت اپنا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس وقت روئے زمین پر تم سے بڑا ایک اور عالم موجود ہے، لہذا وہ ہمارا بندہ خضر ہے. ان کا نام خضر علیہ السلام ہے جن کو اپنے علم لدنی عطا فرمایا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی تو آپ کو اشتیاق ہوا، شوق پیدا ہوا کہ اگر کوئی اتنا بڑا عالم اس زمین پر موجود ہے تو چل کر ان سے ملاقات کرنا چاہیے، ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہیے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. دیکھیے علماء کی زیارت کے لیے جانا، اللہ والوں کی زیارت کے لیے جانا، یہ خود انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ سے بڑا ایک عالم جن کا نام خضر علیہ السلام ہے وہ اس زمین پر موجود ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سفر کو اختیار کیا، اس کا ذکر آ رہا کہ وہ سفر کیسا تھا. تو یعنی کہ بتانے کا مطلب یہ کہ علماء کی زیارت کے لیے جانا، اللہ والوں کی زیارت کے لیے جانا، یہ خود انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے کہا کہ اللہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس کی صورت کیا ہے، ان سے ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے ملاقات کرنی ہے تو تمہیں مجمع البحرین کے پاس جانا پڑے. مجمع البحرین کیا ہے؟ یہ دو سمندر ہیں، دریائے فارس اور دریائے روم وغیرہ جو ہے دریا، یہ دو دریائے خارا اور میٹھا پانی، جہاں پر یہ دونوں پانی سمندر ملتے ہیں. تو لہٰذا وہیں پر ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ایسا کرو کہ اس سفر میں ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو. ایک مچھلی کو لو، اس کو اچھے سے بھون لو، پکا کر تیار کر لو اور اس کو اپنے ساتھ رکھ لو تاکہ وہ راستے میں تمہارا توشہ دان رہے، تمہیں کھانے پینے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. اپنا توشہ خود اپنے ساتھ لے کر کے چلو، اپنا کھانا اپنے ساتھ لے کر کے چلو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو بتائی کہ جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں چلی جائے بس وہیں پر ہمارے بندے خضر سے تمہاری ملاقات ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علامت بیان فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو چونکہ سفر کی تیاری کی
اور اس سفر میں آپ نے اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون جو کہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے اور نبی بھی ہوئے، اور ان کو آپ نے اس سفر میں اپنے ساتھ رکھا۔ لہٰذا ان کو جب سفر میں رکھا تو ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سفر ذرا طویل ہونے والا ہے، اور لیکن یہ بات انہیں نہیں بتائی کہ یہ مچھلی جو ہے جہاں زندہ ہو کر کے پانی میں چلی جائے مجھ کو وہاں خبر کر دے۔ یہ بات آپ نے ان کو نہیں بتائی، بس اتنا بتایا کہ ایک بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن کا نام خضر ہے، ہمیں ان سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اس کے لیے جو ہے تو بڑا لمبا اور طویل سفر ہونے والا ہے، اس لیے تم اس سفر میں بالکل گھبرانا مت، کیونکہ لا ابرح حتی ابلغ، میں ہرگز نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں سفر کرتا ہی رہوں گا، میں چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں اس بندے خدا تک نہ پہنچ جاؤں، چاہے اس میں کتنے ہی برس لگ جائے، کتنے ہی سال گزر جائے، کتنے ہی وقت اس میں درکار ہو، لیکن جب تک میری ملاقات خضر علیہ السلام سے نہیں ہو جائے گی میں یہ سفر کو ختم نہیں کروں گا، اس لیے یہ سفر ذرا طویل ہونے والا ہے۔ تو ان کو پہلے ہی ساری باتیں بتا دی، بس یہ بات نہیں بتائی کہ جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہاں پر ان سے ہماری ملاقات ہو۔ لہٰذا اب جو ہے تو دونوں نے سفر شروع کیا، اور مجمع البحرین جو دو دریاؤں کے ملنے کا منبع ہے وہاں پر جو ہے تو حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہونے والی تھی۔ لہٰذا آپ نے اس سفر کو جب شروع کیا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سفر مصر سے شروع ہوا، کیونکہ آپ جو ہے تو واپس مصر آ گئے تھے، فرعون سے نجات ملنے کے بعد ایک روایت کے مطابق چونکہ تمام لوگ مصر میں آ کر بس گئے، اس لیے مصر سے یہ سفر شروع ہوا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مصر میدان طی سے شروع ہوا، چونکہ میدان طی سے جب باہر نکلے تو اس کے بعد یہ سفر جو ہے تو درپیش آیا۔ بہرحال اختلاف روایت کو بارعطا کرتے ہوئے جب آپ نے اس سفر کا آغاز کیا اور چلتے رہے تو مسلسل 3 دن تک آپ چلتے رہے، لہٰذا درمیان میں آپ کہیں کہیں پر ٹھہر جاتے، تھوڑی دیر آرام کر لیتے، جہاں بھوک لگتی وہاں اس مچھلی کو نکالتے۔ آپ نے ایک توشہ دار لے لیا تھا، ایک بڑی سی تھیلی جس کو کہہ لیجیے اپنی عام زبان پر، اس کے اندر وہ مچھلی اور پانی کچھ سامان رکھ لیا تھا، اور جس کو حضرت یوشع علیہ السلام اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے تھے، وہ ساتھ میں لے لے کے، کیونکہ آپ کے خادم کی حیثیت سے تھے تو وہ ساتھ میں چلتے تھے۔ جہاں آپ کو بھوک لگتی آپ کہتے کہ توشہ دار سے مچھلی نکالو، اسی مچھلی میں سے کھاتے اور واپس پھر اس کو جو ہے تو رکھ دیا جائے۔ لہٰذا 3 دن تک کہ آپ کا یہ سفر چلا۔ اب ہوا یوں کہ آپ جب مجمع البحرین کے قریب پہنچے جہاں یہ دونوں سمندر ملتے ہیں، وہاں ایک پتھر کی چٹان تھی، وہیں پر آپ جو ہے تو ٹھہر گئے اور وہاں آپ آرام کرنے لگے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرام فرمانے لگے، لیکن خضر علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، آپ جو ہے تو یا تو بیٹھے رہے، آپ کو نیند نہیں آئی، یا یوں کہ آپ چہل قدمی کر رہے تھے، یا یوں کہ آپ جو ہے تو وضو کرنے کے لیے اس سمندر پر چلے گئے۔ اب بعض علماء فرماتے کہ جب وضو کر کے وہاں سے لوٹ کر کے آئے تو وہی پانی کے چند قطرات، وہی آب حیات کے چند قطرات اس مچھلی کے اوپر گرے، جس سے وہ مچھلی زندہ ہوئی، تڑپی اور فوراً دوڑتی ہوئی پانی کے اندر چلی گئی۔ اور پانی کے اندر جب وہ گئی تو ایک سرنگ سی بن گئی، وہاں ایک راستہ سا بن گیا، یعنی جس جگہ پر وہ چاہتی وہ جگہ ایک سوراخ کی طرح ہو جاتی۔ جیسے مثال کے ہم گھر بناتے ہیں تو ہم جو جھروکا چھوڑتے ہیں نا، اوپر گول سا بنا دیتے ہیں، یا محراب ٹائپ جس کو بنا دیا جاتا ہے، اس طرح سے وہاں ایک سرنگ سی بن گئی کہ اس کے اوپر نیچے تو پانی ہوتا لیکن درمیان میں جگہ خالی ہوتی، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو چونکہ حضرت یوشع علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو آپ کو تھوڑی بہت حیرت ہوئی اس وقت کہ یہ مچھلی اچانک سے زندہ، کیونکہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بتائی نہیں تھی۔ اب جب آپ نے یہ دیکھا کہ مچھلی زندہ ہوئی اور جو ہے تو وہ سمندر کے اندر چلی گئی، تو اس وقت یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ادب دیکھیں، انبیاء کی بارگاہ کا ادب دیکھیں کہ اگر نبی آرام فرما ہو تو ان کو اس وقت تک نہ جگایا جائے جب تک وہ از خود بیدار نہ ہو جائے۔ حضرت یوشع علیہ السلام
خود بھی نبی ہے اور ایک نبی کی تعظیم کا طریقہ بھی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مچھلی تو ہمارا کھانا تھی، ہمارا توشہ دان تھا، کھانے کی چیز چلی گئی، اب واویلا کرتے پھرو۔ آج کل اگر ہم سفر پہ نکلے کہیں جائے اور ہمارا کھانا کہیں چھوٹ جائے، ڈبہ کہیں ٹفن کہیں بھول جائے ہم، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ارے ڈبہ کہاں چھوٹ گیا، ٹفن رہ گیا، میں نے تو ٹفن دیا بھی نہیں کھانے کا، پریشان ہوتے ہیں۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوئی کہ کھانا چلا گیا، فوراً موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے یہ بات بتائی جائے، ان کو جو ہے تو نیند سے جگایا جائے، انہوں نے کوئی فکر نہیں۔ اللہ رزاق ہے، یہ رزق چلا گیا کوئی اور رزق دے دے گا، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن ایک اتنی سی بات کے لیے، ایک چھوٹے سے کھانے کے لیے نبی کی نیند کو جو ہے تو خراب کیا جائے، نبی کو نیند سے بیدار کیا جائے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا۔ اور یہی تعظیم کا طریقہ ہمیں صحابہ کرام نے بھی حضور کی بارگاہ کا سکھایا۔ بارہا ہم سن چکے ہیں کہ حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب کہ سرکار غار ثور میں آپ کی ران پر، آپ کی جو ہے تو مالی پر سر انور رکھ کر آرام فرما تھے اور سانپ نے ڈس لیا، اس وقت آپ نے اس تکلیف کو تو برداشت کیا، لیکن نبی کی نیند میں خلل آ جائے یہ آپ نے گوارا نہیں کیا۔ مقام صیبہ میں مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، لیکن آپ نے اپنی نماز کی خاطر نبی کی نیند کو توڑنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ بتا دیا کہ نماز قضا ہوگی تو دوبارہ ادا ہو جائیں گی، لیکن نبی کی نیند قضا ہو گئی، نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی تو پھر اس کی قضا نہیں ہوگی۔ اگر نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی تو پھر یہ نمازیں بھی یوں ہی برباد ہو جائیں گی۔ تو اپنی نماز کو نبی کی نیند پر قربان کر کے مولا علی نے بتا دیا کہ نبی کی نیند کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، نبی اگرچہ آرام فرما ہے، ان کی آنکھیں بند ہوتی ہے لیکن ان کے دل بیدار ہوا کرتے ہیں، ان کے دل بیدار ہوتے ہیں۔ اور نیند میں بھی انبیاء علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ان پر وحی الہی اترتی ہے، اس لیے نبی کو اس وقت تک نیند سے نہ اٹھایا جائے جب تک نبی از خود بیدار نہ ہو جائے۔ یہ ادب ہمیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی سکھایا۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرید کو اپنے پیر کی بارگاہ میں کتنا مؤدب رہنا چاہیے کہ اگر اس کا پیر آرام فرما رہا ہے، اس کا پیر سو رہا ہے تو کتنی ہی سخت شدید ضرورت آ جائے لیکن پیر کی نیند میں خلل نہ آنے دے۔ آج تو لوگوں کا حال یہ ہے، مصیبت ہے کہ فوراً دوڑتے بھاگتے پیر صاحب کی خانقاہ کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاؤ، کسی مولوی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ سو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، بس ہمارا کام کر دو، ہمارا کام پہلے حل کرو۔ ادب سیکھو، یہ ادب سب سے بڑی چیز ہے، ادب کے بغیر سب کچھ ادھورا ہے۔ ارے اگر ان کو نیند سے جگا دیا تو اور اگر کبھی ان کے مزاج میں سختی آ گئی تو تمہارا ہونے والا کام بھی بگڑ کے رہ جائے گا۔ تو لہٰذا ادب سیکھے سب سے پہلے، انبیاء کا ادب، اولیاء کا ادب، اپنے پیر کا ادب، علماء کا ادب، بڑوں کا ادب کہ کیا ہوتا ہے ان کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، لہٰذا ایک چھوٹی سی بات کے لیے انہوں نے، اب ایک بات ظاہر سی بات ہے کہ مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی تو ایک حیرت کی بات تھی، تعجب کی بات ہے، لیکن آگے میں اس کا ذکر آگے کروں گا کہ وہ بھول گئے اس بات کو۔ تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند سے نہیں جگایا اتنی سی بات کی، لیکن اتفاق سے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا دیر سے بیدار تھے، اور جب تک وہ بیدار ہوئے تب تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن سے بھی یہ بات نکل گئی، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی بیدار ہوئے اور آپ نے بھی حکم دیا کہ چلو آگے سفر کرنا ہے، لہذا سفر آگے جاری کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کھانا نہیں مانگا اور 2 دن اور سفر کرتے رہے، 2 دن تک انہیں دونوں کو کھانے پینے کی حاجت محسوس نہیں ہوئی، یاد ہی نہیں رہا کہ کھانا میں کھانا، بھوک لگی تو کھانا کھایا جائے، لہٰذا مچھلی کی طرف خیال جاتا، لیکن جب بھوک ہی نہیں لگی تو مچھلی کا خیال، جب مچھلی کی طرف خیال نہیں گیا تو یاد ہی نہیں رہا کہ مچھلی کہاں چلی گئی۔ لہٰذا جب یہ لوگ ایک اور مقام پر پہنچے 2 دن کا سفر طے کر کے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی وہ مچھلی لاؤ، وہ کھانا لے کر کے آؤ تاکہ ہم اسے کھائیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت خیال آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی مانگی، تب آپ کو خیال آیا اور تب آپ نے وہ بات بتائی کہ وہ مچھلی تو ہم آج سے 2 دن کے سفر سے پہلے رکے ہوئے تھے، جس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور آپ آرام کر رہے تھے، وہیں پر وہ توشہ دان کھلا ہوا رہ گیا تھا، میں اسے بند کرنا بھول گیا تھا، اور جب میں وضو کر کے آیا تو وہ مچھلی جو ہے تو تڑپی زندہ ہوئی، وہ کھائی ہوئی بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر کے پانی کے اندر چلی گئی، اور وہ جس جگہ پر جاتی وہاں سرنگ بن جایا کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو خضر علیہ السلام کی ملاقات کی جگہ۔ تو بہرحال اس کے بعد وہاں سے کس طرح واپس آئے وہ ذکر آگے آئے گا۔ یہاں پر چند باتیں جو ہے تو عرض کرنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو آپ ایک نبی کی زیارت کیا، ایک عالم کی زیارت کے لیے چل پڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر میرا ایک اور بندہ ہے جو آپ سے بڑا عالم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے زبردست نبی، بلکہ صاحب شریعت نبی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ خود کلام فرماتا ہے، اللہ نے جن کو تورات عطا فرمائی۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال فرما کر یہ بات کہی کہ اس وقت آپ کے ذہن میں نہ تھا کہ خضر علیہ السلام بھی موجود ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ آپ سے بھی بہت پہلے کے جو ہے تو بزرگ ہیں، آپ سے بھی بہت پہلے کے، اس وقت تک نہیں بلکہ آپ سے بھی کئی برسوں پہلے کے، اور اس وقت تک بھی وہ حیات تھے اور آج بھی حیات ہے اور قیامت تک وہ زندہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا ان پر موت طاری فرمائے۔ تو خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ کہ وہ نبی ہے یا ولی ہے، اس میں الگ اختلاف، بہرحال اس طرف بھی ہم نہیں جائیں۔ تو چونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام قوم کو تبلیغ فرما رہے تھے اور وہ واضح و نصیحت، شریعت کے احکام اور انعامات الہیہ ان کا عنوان تھا، اس لیے ان لوگوں کو جو بیان دیا جا رہا تھا، جو تقریر کی جا رہی تھی، اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس وقت میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ آپ کی توجہ اس وقت یہ نہیں تھی کہ اس وقت زمین پر اور کون موجود ہے، اور یہ آپ کے فرائض منصبی سے تھا بھی نہیں، یہ آپ کے فرائض منصبی سے تھا بھی نہیں کہ آپ جانیں۔ بس بات یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ سب سے بڑا علم والا کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لیکن آپ نے اپنی ذات کو مقدم کیا، آپ نے کہا کہ میں، یہ جو میں والی بات آپ نے کہی، اس پر آپ کو جو ہے تو تنبیہ کی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے بیتاب کہ اب اس کی تلافی یوں ہوگی کہ میں اس بندے خدا سے ملاقات کروں کہ جو اتنا بڑے عالم ہے، جن پر اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھے کہ حضرت خضر علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام آپ بھی بہت بڑے عالم ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر شریعت کا غلبہ تھا اور خضر علیہ السلام پر تصوف کا غلبہ تھا، یعنی کہ آپ کو علم باطن، علم بطون کا غلبہ آپ کے اوپر تھا، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے اس کا فرض منصبی یوں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں تک شریعت کے احکام پہنچاتا ہے، اس لیے وہ شریعت پر اس کی سب سے زیادہ گہری نظر ہوتی ہے، اور علم باطن کی طرف وہ بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، نبی کا معنی ہی ہے غیب کا علم جاننے والا، غیب کی خبریں دینے والا، چھپی ہوئی باتوں کو بتانے والا، لیکن ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ عوام تک، مخلوق خدا تک الپیغام الہی کو پہنچایا جائے، اس لیے وہ باطن کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور جو انبیاء یا اولیاء
علم باطن کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں ان کی توجہ زیادہ اسی طرف ہوتی ہے. لہٰذا خضر علیہ السلام علم باطن کے جو ہے تو زیادہ عامل تھے. ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم باطن نہ تھا، آپ کو بھی تھا. اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم شریعت بھی تھا، کیونکہ بغیر علم شریعت کے اللہ کسی کو علم باطن عطا نہیں کرتا. یہ بھی سمجھ. لیکن بس بات غلبے کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ تھا علم شریعت کا اور ان پر غلبہ تھا علم باطن. دونوں اپنے اپنے اعتبار سے علم کے بہت بڑے عالم تھے. تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ان کی ملاقات کے لیے چلے تو آپ نے ساتھ میں اپنے ایک خادم کو رکھ لیا جن کا نام حضرت یوشع علیہ السلام. لہٰذا آپ نے اس سفر میں ان کو اپنے ساتھ رکھا. تو یہاں سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ کسی سفر میں اگر ہم نکلے تو اپنے ساتھ کسی کو جو ہے تو ضرور ساتھی بنا لیں، کسی کو اپنا رفیق بنا لے سفر کے لیے. اگر کوئی لمبا سفر ہے تو اس سفر میں 2 لوگ بھی تو کم از کم، یا پھر اگر زیادہ لوگ ہیں تو کسی ایک شخص کو اپنا امیر بنا لے، اسے اپنا حاکم بنا لے، اور پورے سفر میں وہ جو کہے اس کی باتوں پر پھر عمل کیا جائے، اس کی باتوں کو جو ہے تو مانا جائے. لہٰذا حضرت یوشع علیہ السلام کو جیسا کہ آپ نے اپنا ہم سفر بنایا، کیونکہ یہ بہت اہم سفر تھا، اس لیے آپ نے کسی عام خادم کو نہیں لے گئے بلکہ خاص کو لے کر گئے، کیونکہ خاص سفر تھا اس لیے خاص کو لے گئے. جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم شب ہجرت حضور علیہ السلام جو کہ خاص سفر تھا اور حضور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، اس سفر میں حضور نے اپنا رفیق حیات جس کو چنا، رفیق سفر جس کو چنا، وہ حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی. لہذا سفر میں کسی خاص کو جو رموز شناس ہو، جو مزاج شناس ہو، جو ایسا مؤدب باادب ہو، ایسے شخص کو سفر میں ساتھ رکھا جائے. کیونکہ علماء فرماتے کہ سفر میں جو ہے تو آداب سفر میں سے یوں ہے کہ جب سفر کرے تو کسی اچھے ساتھی کی تلاش کرے. لہذا سفر میں کسی ایک شخص کو امیر مقرر کر لے اور جو ہے تو دوسرے کے سپرد، اس کے سپرد جو ہے تو سارے کام جو ہے تو اپنے دے دیے جائے، اور پھر وہ جو مشورہ دے اس کے مشوروں پر جو ہے تو عمل بھی کیا جائے، اور جو ہے تو اپنے ساتھ جس کو سفر پر لے جا رہے ہیں اس کو سفر کی غرض و غایت بھی بتائیں کہ ہم کس سفر پر جا رہے ہیں اور یہ سفر کتنا لمبا ہو سکتا ہے، تاکہ وہ شخص اپنا اس اعتبار سے انتظام کر لے، اگر آنا چاہے تو آئے یا تو انکار کر دے. اور اسی طرح جو ہے تو سب سے اہم سفر جو ہے یہ ہے شیخ کامل کا سفر، کسی شیخ کے تلاش میں نکلنا. بہرحال اس کو میں آخری میں عرض کروں گا. تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس سفر میں حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ ایک خاص شخص جو ہے سفر میں رہے، تاکہ وہ اس سفر کا گواہ بھی رہے اور حالات کو وہ جانے. اب یہاں پر قرآن نے ان کے لیے لفظ فتیح کا لفظ استعمال کیا. تو سوال یہ ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام چونکہ خود بھی ایک نبی ہے، پھر ان کو فتیح کیوں کہا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خادم کیوں کہا گیا؟ آپ نے انہیں اپنا خادم کیوں کہا؟ تو یہاں پر عقیدے کی بات سمجھیں کہ ایک نبی کو اختیار ہے کہ وہ کسی نبی کو اپنا خادم کہہ سکتا ہے، کسی نبی سے اپنا کام کروا سکتا ہے، لیکن کسی عام انسان کو ہرگز اس کی اجازت نہیں کہ وہ نبی کو خادم کہے یا نبی سے اپنا کوئی کام کرے. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ یوشع علیہ السلام سے زیادہ ہے، اس لیے آپ کو حق حاصل تھا کہ آپ یوشع علیہ السلام کو اپنا خادم کہہ رہے تھے، ان سے اپنا سامان اٹھوا رہے تھے، ان سے اپنا سامان لے کر ان کو سفر میں لے جا رہے تھے. لہٰذا یہ حق صرف ایک نبی کو حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اپنے سے چھوٹے کو
جو ہے تو خادم کہے، کسی نبی کو خادم کہے یا کسی چھوٹے کو اگر عزت دینا چاہے تو اس کے لیے کوئی تعظیم کا کلمہ استعمال کر لے، لیکن کسی عام انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کو جو ہے تو ان چیزوں کو دلیل بنا کر کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام کو اپنا خادم کہا تو وہ بھی کسی نبی کو خادم کہے، کسی نبی سے کام لے، ہرگز جائز نہیں۔ اسی طرح سے سمجھے کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر مولا علی کو اپنا بھائی کہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اس بات کو دلیل بنا کر نبی کو بڑا بھائی کہنا شروع کر دے، جیسے آج کل وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے۔ معاذ اللہ، مولا علی کو حضور نے عزت دیتے ہوئے کہا تھا، حضور کو اختیار ہے، حضور مالک و مختار ہے، حضور علیہ السلام نے مولا علی کو عزت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے علی، جو نسبت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی وہی نسبت تم کو مجھ سے ہے، اے علی تم میرے بھائی ہو۔ لہذا یہ اخوت کا رشتہ چونکہ نسبی بھی تھا اور اخوت کا بھی تھا تو یہ حق صرف حضور کو حاصل ہے کہ حضور چاہے جس کو اپنا بھائی کہہ دے، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لو حضرت علی نے کبھی بھی اس روایت کو، اس حدیث کو دلیل بنا کر حضور کو کبھی اپنا بڑا بھائی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ میرے بڑے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جب بھی وہ حضور کو پکارتے یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارا کرتے۔ مولا علی نے بھی ہمیں ذہن اور عقیدہ دے دیا کہ یہ اختیار نبی کو ہے، اگر نبی ہمیں عزت دے رہے ہیں اور بھائی کہہ رہے تو ہم اپنی اوقات نہ بھولے اور نبی کو بھائی نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ ان کی وہی تعظیم کریں جو اللہ نے ہمیں سکھائی۔ تو یہ سمجھ لیں عقیدے کی بات، تو یہ اختیار بڑوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ بڑے چاہے جو اللہ تعالیٰ چاہے اپنے نبی کو جو چاہے کہہ دیں، اللہ کو اختیار ہے، وہ چاہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اگر کہہ دیا انی کنت، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ظالم کہا، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جیسے چاہے اپنی عاجزی کا اظہار کریں، لیکن ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو دلیل بنا کر کہیں کہ آدم علیہ السلام ظالم تھے۔ معذور حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے، تو ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یونس علیہ السلام معاذ اللہ ظالم تھے، وہ ان کا اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزانہ کلام ہے، ہم اسے دلیل نہیں بنا سکتے، ہمیں تو ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلیل القدر پیغمبر اور یوشع علیہ السلام کا مقام ان سے کم تھا، اس لیے آپ کو اختیار تھا اور آپ نے انہیں اپنا خادم کہا اور ان سے جو ہے اپنا جو ہے تو سامان اٹھوایا۔ ایک چیز یہاں پر کہ تکبر اور اپنی بڑائی بیان کرنا ہے نا، یا کہ پھر یہ کہ اجر کے ساتھ طلب علم کے لیے اپنے سے چھوٹے کے پاس چلے جانے میں شرم نہ کرنا 1000 درجے بہتر۔ اگر انسان کو جو ہے تو علم دین سیکھنے کے لیے اپنے سے کسی چھوٹے کے پاس بھی جانا پڑے گا تو اسے شرم نہیں کرنی چاہیے، اسے آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ارے وہ تو میرے سے چھوٹا ہے، میں تو عمر میں اتنا بڑا ہوں، میں کیا اس سے جا کر کے پوچھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ایک جلیل القدر پیغمبر ہے جن پر اللہ نے تورات شریف نازل فرمائی، باوجود اس کے وہ خضر علیہ السلام سے علم لدنی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، علم لدنی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس علم لدنی نہ تھا، لیکن یہ بتانا تھا کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ عقیدے کا یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی جو سیکھتا ہے براہ راست اپنے رب سے سیکھتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی سیکھنے کیوں گئے؟ اس اعتبار سے تو خضر علیہ السلام کے استاد ہو جائے گی اور نبی کا تو استاد نہیں ہوتا۔ تو سمجھ لے اس بات کو کہ حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے استاد ہو جائے، بلکہ علم کی اہمیت کو بتانا مقصد ہے کہ خود ایک نبی دوسرے نبی کی بارگاہ میں اگر جا رہا ہے تو علم کی اہمیت کو سمجھو کہ علم کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر کلام کیا تھا تو جس
جس درخت پر رب تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تھی تو آواز درخت سے آ رہی تھی، کلام اللہ کا تھا لیکن درخت مظہر بنا ہوا تھا، آواز درخت سے آ رہی تھی، درخت خدا نہیں تھا، درخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استاد نہ بنا بلکہ اس سے جو کچھ بھی وحی سنی گئی وہ رب کا کلام تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر جب وہ درخت مظہر بن سکتا ہے رب کی صفت کلام کا، اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام مظہر بنے ہوئے تھے اس وقت علم لدنی کے لیے، کہ ان کے ذریعے سے زبان تھی حضرت خضر علیہ السلام کی لیکن علم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اس درخت کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو وہ درخت آپ کا استاد نہ بنا، ایسے ہی خضر علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی کے چند علوم عطا فرمائے تو وہ علم اللہ ہی کی جانب سے، وہ علم بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ لہٰذا ایک چیز کہ علم دین سیکھنے کے لیے ہمیں کبھی بھی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، اپنے سے چھوٹا بھی ہے تو اس کے پاس جائے اور جا کر کے علم دین حاصل کرے، علم دین سیکھے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لیے پیدل چل کر کے سفر کیا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، پیدل سفر کیا کہ نہیں کوئی سواری نہیں، پیدل علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلنا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ یا جب کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی راہ میں اپنے پر بچھا دیتے۔ تو علم دین کی اہمیت و افادیت کو سمجھیں کتنا ضروری ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا کہ پیدل آپ نے اس کے لیے سفر کیا۔ کئی بزرگان دین ایسے ہیں، ایک بزرگ تو ایسے کہ جنہوں نے صرف ایک حدیث پاک سننے کے لیے وہ ملک مصر سے چل کر کے مدینہ شریف گئے اور وہاں جا کر ایک بہت بڑے جو محدث سے ان سے جا کر کے صرف ایک حدیث سنی اور واپس جو تو ملک مصر چلے آئے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں کہ علم سیکھنے کے لیے سرکار بغداد رضی اللہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ علم دین سیکھنے کے لیے آپ جو ہے تو اپنے شہر غیلان سے نکل کر کے بغداد جو ہے تو وہاں پر تشریف لے گئے اور جا کر کے وہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو سب سے بڑا دارالعلوم تھا جامعہ نظامیہ، اس میں آپ نے جا کر کے داخلہ لیا اور وہاں اپنے استاد کے سامنے زانوی ادب طے کر کے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ تو علم حاصل کرے، علم دین سیکھے اور اس کے لیے استاد کی بارگاہ میں جا کر کے علم سیکھا جائے، انہیں بلا کر نہ سیکھا جائے، اس سے نہ علم کی اہمیت رہتی ہے نہ استاد کی عزت و قدر باقی رہتی ہے۔ آج ایک رسم چلی، بہت سے لوگ جو سمجھتے رہے کون جائے گا وہاں مدرسے میں پڑھنے، کون بھیجے گا اپنے بچوں کو پڑھانے، ایک اچھا سا عالم بلاؤ اور بولے گھر پہ آ کر کے ٹیوشن دیں، گھر پہ بلا کر کے پڑھواتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے علماء جو گھروں گھر جا کر کے پڑھاتے ہیں ایک طرح سے وہ بھی اپنی اہمیت کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ قانون ہے، دستور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں چل کر پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے، عمراؤں نے اپنے بچوں کو علم سکھانے کے لیے ان کے استادوں کے پاس بھیجا کہ جا کر کے فلاں جگہ جا کر کے استاد سے علم دین حاصل کرو، فلاں پتہ چلا کہ فلاں جگہ بہت اچھے استاد ہیں تو وہاں جا کر کے بھیجا کہ ان سے علم دین حاصل کرو۔ یہ نہیں کہ ان کو گھر بلا کر کے، اس سے علم دین کی اہمیت بھی گھٹتی ہے اور خود استاد کا وقار بھی ختم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو جا کر کے سیکھیں، کیونکہ انسان جب مشقت کرتا ہے نا کسی چیز کے لیے، جب گھر بیٹھے اس کو مل جائے گا نا تو اس کی قدر نہیں رہے گی۔ جب استاد گھر بیٹھے آ جا رہے، گھر بیٹھے علم مل جا رہا تو اس کی قدر نہیں رہی، لیکن جب وہ نکلے گا راستے کی صحبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرے گا، راستے میں آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرے گا تو اسے احساس ہوگا کہ میں نے اس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت و مشقت کی، تو یہ اہمیت اس کے دل میں پیدا ہوا۔ تو اس لیے جو ہے تو علم جا کر کے سیکھے۔ اور ایک چیز یہ کہ چونکہ کفار مکہ سے جو ہے یہود و نصارہ نے ایک کہا تھا کہ تم جو ہے تو تمہارے نبی سے یعنی حضور علیہ السلام سے جا کر کے پوچھو کہ موسیٰ علیہ، جیسا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام سب کچھ جانتے تھے، تو اگر تمہارے نبی بھی سب کچھ جانتے تو ان سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں جا کر کے پوچھو۔ تو انہوں نے بھی جا کر کے پوچھا، آقا علیہ السلام نے ان کو تمام احوال سب ساری چیزیں تو بتا دی۔ تو یہاں پر ان کا رد کرتے ہوئے بھی آیت کریمہ کا نزول ہوا، بعض روایتوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے تو تم کو تمام چیزیں بتا دی، لیکن اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ ہر انسان ہر چیز کا عالم،
ضروری نہیں کہ ہر چیز اس کے علم میں موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں جس کو جو چاہا وہ علم عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی تورات عطا فرمائی، ان کو بھی اللہ نے جتنا چاہا علم عطا فرمایا، لیکن باوجود اس کے ان سے بھی بڑا عالم خضر علیہ السلام اس وقت موجود تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، ہر ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ تو اپنے علم پر کوئی انسان غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور ایک چیز کہ یہاں پر کہ سفر پر جب اگر نکلے تو راستے میں اپنا توشہ دار ضرور رکھیں، اپنے ساتھ اپنے کھانے پینے کی چیزیں، اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں ضرور لے کر کے جائیں۔ یہ خلاف توقع نہیں بلکہ تدبیر ہے، تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کہ سفر میں جو ہے تو نکل گئے اور راستے میں کچھ نہیں، اس سے مانگ رہے اس سے مانگ رہے یا در در کی ٹھوکریں کھا رہے، تو ایسا نہیں، بلکہ اپنا توشہ دان ساتھ میں لے کر کے جائیں۔ راستے میں اپنے کسی خادم سے کوئی چیز مانگنا یہ بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مانگنا شرک، دیکھ موسیٰ علیہ السلام جہاں پر ضرورت ہوتی ہے اپنے خادم سے کہتے ہیں ہمیں کھانا دو، لاؤ وہ مچھلی نکالو اس میں سے کھائے، تو ان سے کھانا مانگتے، کھانا تناول فرماتے۔ تو لہٰذا اس سے بھی جو ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا ایک چیز کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو اس سفر میں آپ نے بڑی تکلیفیں جو ہے تو برداشت کی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام سے جو ہے تو آپ علم باطن سیکھنے کے لیے، علم باطن جاننے کے لیے آپ جو ہے تو ضرور گئے۔ اب وہ جو بتایا گیا تھا کہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر کے پانی میں چلی جائے وہیں پر تمہاری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی، لیکن یہ بات اب دونوں کے ذہن سے نکل گئی۔ دونوں کے ذہن سے کیوں نکلی؟ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام آپ تو جاگ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، لیکن قرآن نے دونوں کا ذکر کیا کہ دونوں کے ذہن سے بات نکل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن سے تو اس لیے نکل گئی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ آرام فرما تھے، اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو کھانے کی حاجت نہیں تھی، لہٰذا جب کھانے کی حاجت نہیں تھی تو آپ نے اپنا آگے کا سفر جاری کر دیا، آپ نے کھانا مانگا ہی نہیں۔ اگر آپ اس وقت کھانا مانگتے، مچھلی کا ذکر کرتے تو اس وقت جو ہے تو یوشع علیہ السلام کو یاد آ جاتا، لیکن آپ کو بھوک نہیں تھی، خیال نہ رہا تو آپ آگے چلے، اس طرح آپ کے ذہن سے بات نکلتی۔ لیکن یوشع علیہ السلام وہ تو جاگ رہے تھے، ان کے ذہن سے کیوں کر بات نکلتی؟ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ ایسا ہو، اس میں حکمت تھی۔ اب جب کہ وہ اس مقام پر پہنچے 2 دن کے سفر کے بعد، اور وہاں جا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مچھلی کہاں؟ اب ظاہر سی بات ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عجیب سا واقعہ ہوا کہ مچھلی جو پکی بھنی ہوئی تھی اور اس میں سے کچھ کھائی ہوئی بھی تھی، ایسی مچھلی زندہ ہو کر جب پانی میں جائے گی تو حیرت کی بات ہے، ہر انسان کو تعجب ہوگا، لیکن یہ حیرت اور یہ تعجب ہونا ہمارے لیے ہے، انبیاء کے لیے نہیں، کیونکہ ایسی باتوں سے اچنبا ہمیں ہوتا ہے، انبیاء کو نہیں، اس لیے کہ وہ تو معجزات، ان کے خود کے معجزات اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے سامنے ایسے واقعات روز ہوتے رہتے ہیں، وہ تو اس عالم کے علاوہ اس عالم کو بھی دیکھتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ تو وہ دیکھتے ہیں جسے ہم نہیں دیکھتے، وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سن پاتے۔ اس لیے انبیاء کے لیے ایسے واقعات حیرت زدہ نہیں ہوتے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اس سے بڑے بڑے معجزے دیکھ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، ثعبان مبین کا معجزہ، ید بیضاء کا معجزہ دیکھ چکے تھے، دریا کا چیرنا دیکھ چکے تھے، تورات کا اترنا دیکھ چکے تھے، وہ فرشتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ تو قدرت کی بڑی بڑی عجیب نشانیاں جو خود رات دن دیکھتا ہو، اس کے لیے ایک مردہ مچھلی کا زندہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے آپ کے ذہن میں بات نہیں رہی، وہ بات آپ کے ذہن سے نکل گئی اور جو ہے تو آپ آگے چلے گئے۔ اب واپس آتے ہیں اور وہ کس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ ہفتے سماعت کریں گے۔ یہاں پر بس ایک تصوف کا آخری نقطہ بیان ہے۔ اس واقعے سے ایک مثال انسان کے اپنے جسم میں موجود ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، اس کی مثال انسان کی روح کی طرح، انسان کی جو روح ہے اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی طرح، اور
عقل کی مثال یوشع بن نون کی طرح ہے، کیونکہ سفر میں دونوں ساتھ نکلے تھے اور یوشع علیہ السلام ان کے خادم تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اصل سفر کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، لیکن خادم تھے یوشع علیہ السلام، جن کا کام تھا کہ راستے میں ان کو نیک مشورے دیتے رہے اور ان کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اور سفر کیا تھا؟ سفر تھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا، اور اس سفر میں توشہ دان تھا ایک بھنی ہوئی مچھلی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انسان کے جسم میں اس کی مثال دے کہ روح کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اور عقل کی مثال یوشع بن نون کی طرح۔ عقل کا کام یہ ہے کہ ہر وقت روح کو اچھے مشورے دیتے رہے، اسے اچھے صلاح اور تدبیر اور افکار جو ہے تو اس سے جنم لیتے رہے، اچھے مشورے وہ روح کو دے، کیونکہ اس کے لیے جو سب سے اہم سفر ہے یا تو وہ سفر آخرت ہے یا سب سے بڑا ایک سفر ہے، وہ سفر ہے شیخ کامل کو تلاش کرنا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے، کیوں؟ کیونکہ خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی تھا۔ ایک مرید کو چاہیے، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا سفر آخرت کے لیے کسی شیخ کامل کو تلاش کرے، کسی ایک ایسے شیخ کو تلاش کرے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ بیعت ہو، تو وہ شیخ اس کو اس کی اصل منزل تک پہنچائے، اسے دین کا علم دے، اسے شریعت کا علم دے، اسے تصوف کا علم دے، اسے رب تعالیٰ کی معرفت کرائے۔ تو چونکہ یہ کام شیخ کا ہوتا ہے تو شیخ کی تلاش کے لیے نکلنا، یہ سفر ہے کہ پیر کی تلاش کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ملاقات کہاں ہوگی، اس کی جگہ بھی اللہ نے بتایا کہ ملاقات وہاں ہوگی جہاں دو دریا ملتے ہیں، مجمع البحرین، جو دو چیزوں کے، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، وہیں پر خضر سے ملاقات ہوئی۔ یہاں پر سمجھے کہ جو پیر جس کے اندر دو دریا ملتے ہو، شریعت اور تصوف جس کے اندر موجود ہو، اسی سے بیعت کرنا۔ بیعت اس پیر سے ہونا جس کے اندر شریعت بھی ہو، طریقت بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شریعت تو ہے، ٹھیک ہے، برکت کے طور پر آپ مرید تو ہو جائیے، لیکن اگر طریقت اس کے اندر نہیں ہے تو وہ فیض نہیں ملے گا جو اصل آپ کو ملنا چاہیے۔ اور بغیر شریعت کے تو طریقت کسی کے پاس ہوتی ہی نہیں۔ جو خود بے نمازی ہو وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، اس کے پاس ہرگز مت جانا۔ تو جس پیر کے اندر دونوں دریا ملتے ہو، شریعت اور طریقت، بس وہی تمہارا پیر ہوگا، اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے، اس کی علامت یہ ہے کہ جہاں پر مچھلی زندہ ہو جائے وہیں پر خضر سے ملاقات ہوگی۔ تو سمجھ لینا دل جو ہے اس کی مثال اس مچھلی کی طرح ہے جو مردہ ہے، جس کی بارگاہ میں پہنچ کر، جس پیر کی بارگاہ میں پہنچ کر تمہارا دل زندہ ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ جو پیر تمہارے مردہ دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کر دے، اسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیٹھ ہو جائے۔ یہ تمہارا خضر ہے، یہ تمہیں راہ دکھانے والا ہے، یہ تمہارا مہدی ہے، یہ تمہارا مرشد ہے جو تمہیں آخرت کی تیاری کروائے گا، تمہیں رب سے ملاقات تمہاری کروائے گا۔ یہ اس واقعے سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع تھا اور نماز کا 7واں فرض خروج رسول، یعنی کہ سلام پھیر کر نماز سے باہر ہو، آج بھی 3 مسئلے سماعت کرے کہ نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے۔ کتنا صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرا مسئلہ علیکم السلام کہنا مکروہ ہے۔ اگر کسی نے صرف علیکم السلام کہہ کر کے سلام پھیرا تو یہ مکروہ ہے، اور اخیر میں وہ برکاتہ یہ ملانا نہیں چاہیے، یعنی صرف بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے بات ختم، اپنا سلام مکمل کریں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا نہ کہیں نماز کے اندر جب نماز کا سلام پھیر رہے۔ ہاں، نماز کے باہر اگر آپ کسی کو سلام کر رہے ہو نا تو آپ کو اختیار، کیونکہ سلام کیا ہے دراصل ایک دعا ہے۔ میں پہلے ایک مسئلہ سماعت کر لیں پھر میں بتاتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ کہ نماز پوری کرنے کے لیے 2 مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ جو ہے تو سنت ہے، دونوں طرف، ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دونوں طرف کہنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ سلام کیا ہے؟ سلام دراصل ایک دعا ہے۔ السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ نماز میں یہ سلام کس کو ہوتا ہے؟
فرشتے کو اور اس جانب کے مختلف جو جانب ہے نا، یا جو بھی ہماری آئی جانب ہو اس کو، اور جو اس جانب ہو وہ اس طرف کے فرشتے کو، اس جانب والے کو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، اور اس طرح ان کو سلام کر کے ہم اپنی نماز سے باہر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سلام ہوتا ہے دراصل ایک دعا. اب اگر آپ اس میں بڑھوتری کریں، کسی کو اگر آپ سلام کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اس کی برکتیں ہو، ہے نا. اب اگر آپ اس کو اور آگے بڑھانا چاہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وجنت المقام ودوزخ الحرام، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی برکتیں ہو، اللہ تمہاری مغفرت کرے، تمہیں جہنم سے نجات دے اور تمہیں جنت میں داخلہ دے. تو جتنا آپ بڑھائے کوئی حرج نہیں نماز کے بعد، لیکن نماز میں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہا جائے. تو ان مسائل کو ذمہ کے دوران گفتگو کوئی غلطی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد